ملتانی آم میٹھا اتنا ہے کہ ہر بندہ جو ہے اس کو کھانا چاہتا ہے۔ پھر بارشیں بہت زیادہ آئیں، طوفان آئے، ہوائیں تیز چلیں، جس کی وجہ سے آم کو نقصان پہنچا۔ کورا پڑ جاتا ہے، فلاورنگ بھی لیٹ ہو جاتی ہے۔ آم کا تیلا اور بٹور کی بیماری جو تھی اس نے بہت شدت اختیار کی۔ پودوں کی غذائی عناصر میں فاسفورس اور پوٹاش جو ہے نا، ان پہ فوکس کرنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ ایکسپریس سے حامد چودھری۔ جب بھی ملتان کی بات کریں تو ملتانی آم جو ہے وہ ہر شخص کے ذہن میں آتا ہے، کیونکہ ملتانی آم میٹھا اتنا ہے کہ ہر بندہ جو ہے اس کو کھانا چاہتا ہے۔ ملتان کے دسہری ہو، انور رٹول ہو، سندڑی ہو، مالٹا ہو، یہ اس وقت مارکیٹ میں آ چکے ہیں۔ باقی جو ابھی اقسام ہیں مینگو کی، وہ ورائٹیز آنا باقی ہیں، لیکن اس طرح محکمہ جو موسمیاتی تبدیلیاں تھیں اس نے بہت زیادہ اثر ڈالا۔ پھر بارشیں بہت زیادہ آئیں، طوفان آئے، ہوائیں تیز چلیں، جس کی وجہ سے آم کو نقصان پہنچا۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، ڈاکٹر حمید خان صاحب۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اس دفعہ جو ہے موسمیاتی تبدیلیوں سے آم کے باغات کو بڑا اثر ہوا ہے، اس کی بڑی وجہ کیا ہے کہ اتنا زیادہ جو ہماری پیداوار کم ہو رہی ہے؟ وجہ کیا اس کی نظر آ رہی ہے؟ جی، موسمی تغیرات دنیا کے مختلف ممالک میں جہاں مختلف کراپس کے اوپر ان کا اثر دیکھا گیا ہے، وہاں ساؤتھ پنجاب میں جو آم کی فصل ہے اس پہ بہت زیادہ اثر ہے۔ مثلاً کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کورا پڑ جاتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لائٹ کی کم یہاں پہ اویلیبلٹی ہوتی ہے، فوٹو سنتھیٹک ایکٹیویٹی پودے نہیں پوری کر سکتے، فلاورنگ بھی لیٹ ہو جاتی ہے اس سے۔ اور دوسری بات کہ ٹمپریچر کی فلکچویشن سے جو اس سال جو تبدیلیاں آئی ہیں وہ یہ ہوا ہے کہ پہلے فلاورنگ ہوئی، فروٹ سیٹنگ بہت اچھی تھی، ایک اچھی کراپ کی ہم ایکسپیکٹیشنز کر رہے تھے، لیکن مارچ میں جو ٹمپریچر کی فال ہوا ہے، کم ہو گیا ٹمپریچر، اور ہیومیڈیٹی بڑھنے کی وجہ سے یہاں پہ آم کا تیلا اور بٹور کی بیماری جو تھی اس نے بہت شدت اختیار کی۔ اس کی وجہ سے ہماری کراپ بہت زیادہ ہٹ ہوئی۔ اس کے بعد آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ساؤتھ پنجاب میں مئی میں جو آندیاں آتی تھیں وہ اس وقت جون میں آ رہی ہیں۔ یہ بھی امپیکٹ ہے ان موسمیاتی تغیرات کا۔ یہاں پہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ذمہ دار ایک تو ارلی فلاورنگ کی طرف آئیں، کہ اس کی ڈورمنسی کا جو خابیدگی کا جو پیریڈ تھا اس کو ختم کرنے کے لیے یا پودے کو جگانے کے لیے ہمیں ایک اسٹریٹجی ڈیولپ کرنی پڑے گی۔ دوسری بات کہ اگر ہم اپنے درختوں، اپنے باغات کے ارد گرد شیلٹر بیلٹ لگا دیں تو اس سے بھی ان آندھیوں کے جو اثرات ہیں وہ کم ہو جائیں گے۔ تیسری بات کہ ایسی ویرائٹیز کا استعمال نئے باغات لگانے کے لیے ان ویرائٹیز کو ترجیح دیں جن میں ان کلائمیٹک ایکسٹریمز کو برداشت کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ مثلاً میں آپ کو مثال دوں گا کہ عظیم چونسا ایک ایسی ویرائٹی ہے جس میں پھل آندھیوں سے گرتا بہت کم ہے اور وہ جھولتا رہتا ہے، یعنی اس کے اندر یہ ایک پوٹینشیل ہے کہ یہ آندھیوں کو برداشت کر سکے۔ سردست اس وقت جو پیداوار ہے ساؤتھ پنجاب کی، اس کے حوالے سے ہم جو حتمی نتیجہ ہے وہ تو اسی وقت ہی نکالیں گے جب یہ فروٹ ہارویسٹنگ کمپلیٹ ہو جائے گی، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ جو ہمیں ایک امید تھی اس سے تقریباً 30 سے 35% کراپ کم ہے اس سال۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایکسپورٹ ہوتا تھا ہمارا 1,25,000 میٹرک ٹن، 17 لاکھ میٹرک ٹن جو ہے پنجاب کی پیداوار ہوتی تھی، وہ آپ نے بتا دی کافی حد تک کم ہوئی۔ ایک جو ہم روایتی طریقے سے باغات لگاتے تھے، 40-50 پودے لگائے آم کے 1 ایکڑ کے درمیان، یا 80 پودے لگا لیے، اب جو الٹرا ہائی ڈینسٹی اور ہائی ڈینسٹی سسٹم آیا، یہ کتنا اچھا ہے اور اس کا کیا فائدہ ہے؟ سر، بہت سارے ممالک نے اسے پہلے بھی اڈاپٹ کیا ہوا ہے۔ ہماری جو کنونشنل آرچرڈز تھے، روایتی باغ، وہاں پہ 36 سے 42 درخت موجود تھے، لیکن مینگو ریسرچ انسٹیٹیوٹ ملتان نے جو اپنے ایکسپیریمنٹیشن کیے اس کی ریکمنڈیشن یہ ہے کہ یہاں پہ 72 درخت 1 ایکڑ میں لگائے جائیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ پروڈکشن بھی اچھی آئے گی اور کوالٹی آف فروٹ بھی ہوگا۔ ایک اور جو سلسلہ یہاں پہ ہم لوگ بھی اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں اسمال ٹری سسٹم پہ، اور لوگوں نے تقریباً 5,000 ایکڑ پہ ساؤتھ پنجاب میں یہ لگ بھی چکا ہے۔ یہاں پہ پودے سے پودے کا فاصلہ 10 فٹ کا فاصلہ بھی ہے اور 3 فٹ کے فاصلے پہ بھی یہ لگائے گئے ہیں۔ یہاں یہ ہے کہ پلانٹ کا سائز چھوٹا ہے، یہاں پیسٹ مینجمنٹ انتہائی آسان ہے، ہر فروٹ کے اوپر آپ کورنگ تھیلیاں بھی چڑھا سکتے ہیں۔ یہاں پہ جو شیئر ہے اچھی، جس کو ایک سٹینڈرڈ فروٹ کا، وہ بہت زیادہ ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا کہ ایکسپورٹ کی کیا صورتحال نظر آ رہی ہے؟ اس دفعہ ایکسپورٹ ہمارا عام ہوگا اسی طرح 1,25,000 میٹرک ٹن جس طرح پہلے ہوتا تھا؟ کیونکہ اس دفعہ بارڈرز بھی بند ہیں، ایران، افغانستان والے ابھی تک معاملات چل رہے ہیں، تو اس سے فرق پڑے گا؟ کسانوں کو کوئی بہتری نظر آ رہی ہے کہ کسانوں کا معاشی حالت بہتر ہو تھوڑی سی؟ سر، دنیا کے بہت سارے دور والے جو ممالک ہیں وہاں پہ جو اگر ہم بائی ایئر بھیجنے کی کوشش کریں تو وہاں پہ خرچے جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، ذمہ دار
کو बचत नहीं होती। डेफिनेटली हम नेबरिंग कंट्रीज़ जैसे ईरान था, अफ़गानिस्तान था या यूएई है, सऊदीया है, हम ज़्यादातर एक्सपोर्ट इन्हीं ममालिक में करते हैं और वहाँ पे खाने वाले भी पाकिस्तानी हैं क्योंकि वो मीठा आम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। डेफिनेटली ये जो वार हुई है इसका इम्पेक्ट तो आया है कि हमारे बॉर्डर्स सील हो गए, अफ़गानिस्तान के साथ भी हमारे वो इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे, लेकिन अब ये जो सीज़ फायर का मुआहदा हो रहा है इससे इंशाल्लाह ये दोबारा बॉर्डर खुलते ही हमारी एक्सपोर्ट यहाँ से ईरान की तरफ कम से कम शुरू हो जाएगी। यूएई में भी हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे भी एक्सपोर्ट हो ताकि ज़िम्मेदार को एक अच्छा रिटर्न मिल सके। अच्छा सर, लास्ट चीज़ ये कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के मुताबिक जो अभी 30-35% नज़र आ रहा है कि जो पैदावार है वो कम होगी, अगर अगले साल इसी तरह की तब्दीली रहती है तो किसानों को क्या मशवरा देंगे? एक या दो लाइनिंग कोई ऐसा टॉपिक और ऐसे लोगों को तरगीब दे दें कि यार आप ये काम करें तो आप बेहतर से बेहतर पैदावार ले सकते हैं, क्योंकि जब तक हमारा किसान खुशहाल नहीं होगा हमारा मुल्क जो है तरक्की नहीं कर सकेगा, माशी तौर पर मजबूत नहीं हो सकेगा। जी, इसमें सबसे अहम बात कि पौधों की ग़िज़ाई अनासिर में फास्फोरस और पोटाश जो है ना, इन पे फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये चीज़ फल को इस काबिल बनाती है कि वो क्लाइमेट के जो चेंजेस हैं वो इसको बर्दाश्त कर सके, पहली बात। दूसरी बात कि टाइमली हार्वेस्ट करें, फ्रूट हार्वेस्टिंग के फ़ौरन बाद आप खादों का इस्तेमाल करें, और सबसे अहम बात कि जब जनवरी में डॉर्मेंसी ब्रेकिंग केमिकल्स का इस्तेमाल या नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल के ज़रिए हम जो डॉर्मेंसी ब्रेक करते हैं तो उन चीज़ों का इस्तेमाल करें ताकि हम इसे अर्ली फ्लावरिंग की तरफ ले आएँ। इसके साथ साथ पेस्ट मैनेजमेंट जो है वो महकमा ज़राअत के मशवरे से करें, अच्छी और सिलेक्टिव इंसेक्टिसाइड्स का स्प्रे करें, और जिस तरीके से महकमा ज़राअत रिकमेंड करता है उसी तरीके से अगर हम अपना स्प्रे शेड्यूल बनाएंगे और हार्वेस्टिंग से पहले अगर हम फ्रूट के ऊपर फंजीसाइड का स्प्रे करेंगे तो ये बहुत सारी बीमारियों और कीड़ों से महफूज रहेगा। एक अच्छी पैदावार हम मार्केट में अपने कंज्यूमर के लिए लेके जा सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने डॉक्टर साहब की बातें सुनी कि कितनी ज़बरदस्त बातें हैं, ये इतने अच्छे मशवरे हैं कि अगर किसान इस पर जो है अमल दरामद शुरू कर दें तो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि किसान भी खुशहाल होना शुरू हो जाएंगे।